بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساری کائنات اس میں جو کچھ ہے وہ اس کی خدمت کے لیے. اس انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ضرورتیں رکھی ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، شادی کی، ساری ضرورتیں ہیں انسان کی اللہ ہی کی رکھی ہوئی. لیکن بھائیو، پوری دنیا کے تمام انسانوں کی، کسی سمت میں رہتے ہوں، کوئی کسی خاندان کے ہوں، ہر آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور اماں حوا علیہ السلام کی ہر بیٹی، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت. پانی، کھانا بے شک ضروری ہے، لیکن یہ مشترکہ ضرورت وہ ہے ہدایت. تاجر کے لیے، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، جماعت میں جا رہا ہو، اپنے مقام پر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، کہیں رہتا ہو، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، ہدایت نہیں تو. اسی لیے ہم جو نماز پڑھتے کہ ایمان کے بعد اسلام کا سب سے پہلا رکن نماز. وہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہدایت نہ مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ ہے جی. اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دلوں کا وہ نور ہے جس سے آدمی کو اعمال کا نفع نقصان دکھتا ہے. جیسے چہرے کی دو آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں کہ یہاں کیچڑ ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، سامنے سے کوئی جانور آ رہا ہے، سائیکل دکھتے ہیں. جیسے چہرے کی دو آنکھوں سے یہ راستے دکھتے ہیں، ایسے ہدایت کا نور جب دلوں میں آتا ہے، ایمان کا نفع، دین کا نفع، اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق کا نفع، اللہ کو راضی کرنے کا نفع، سچ کا، امانت داری کا، اخلاص کا، تقوی کا، توکل کا، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے، کسی کی ضرورت میں کام آنے، اس میں نفع ہے. جھوٹ، سود، ظلم و ستم، کسی کی عزت پر ہاتھ کرنا، کسی کو حقیر ہے، یہ اس میں نقصان ہے. جب دل میں صحیح معنی میں ہدایت کا نور ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے خود کہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، سینوں میں چھپے ہوئے دل جب اندھے ہو جاتے ہیں
کہ جیسے آدمی کے چہرے کی دو آنکھیں نہیں ہے تو کیا بیچارہ چلتا ہے تو کبھی گھڑے میں گرتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی آدمی سے ٹکراتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں نہیں ہے۔ ایسے ہی جب دلوں میں ہدایت کا نور نہیں ہوتا ہے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، رشتہ دار رشتہ داروں سے، پھر مالدار غریبوں سے، غریب مالداروں سے، پھر حکومت والے پبلک اور پبلک حکومت سے، پھر ایک ملک والے دوسرے ملک آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب اسی لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کو پیدا کر کے ان کے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے، جو جی آوے میں آوے وہ کھاؤ، اور جو ایسا نہیں۔ جس دن سے انسانوں کی آمد اس دنیا میں شروع ہوئی، اس دن سے ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ عمن والہ نے نبی اور پیغمبروں کے سلسلوں کو جاری کیا، اور اتنا بعض مرتبہ تو 70 نبی ایک وقت میں۔ پھر اسی میں قرآن نے واقعات بھی بیان کر دیے دونوں کے، کہ جب بھی نبی آئے، نبی نے دعوت دی، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، اس پر جو قومیں تھی، جو امت تھی اس وقت کی، دو گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جنہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہی اور ان کی بات مان لی، ایک وہ جنہوں نے نبی کی بات کا انکار بھی کیا، انکار نہیں کیا بلکہ اور ستایا اور طرح طرح کے الزامات اور کیا کیا۔ اللہ تو اللہ ہے، پھر ان کے نتائج اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے۔ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، نبی کو مانا، نبی کی اطاعت کی، ان کے ساتھ ہمارا کیسے کرم کا، رحم کا، فضل کا، عطایا کا، عنایات کا اور ہماری غیبی مددوں کے شامل حال ہونے کا کیسا معاملہ کیا، وہ پڑھو۔ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ ہی کا انکار کیا، نبی کو نبی نہیں مانا بلکہ طرح طرح کے فقرے اور جملے کسے، ادھر نبی کی محنت ہو رہی ہے، ادھر ان کی یہ ڈیوٹی۔ جب دونوں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم تھی بنی اسرائیل، بہت عجیب عجیب ان پر حالات، اور مختلف راستوں سے ان کو سمجھایا ہے۔ کبھی تو نبیوں ہی کو شہید کیا، اللہ اکبر، ایک معمولی جانور کو مار دینا، ایک انسان کو قتل کر دینا، یہ کتنا سخت، لیکن اس قوم نے تو نبیوں تک کو شہید کیا۔ اللہ پاک دے جب ادھر سے، اس لیے کہ فرعون اور اس کے آدمی، ان کا ظلم وہ ایک حد تک پہنچ گئے، ادھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں انہوں نے کہا علیہ توکلوا، ایک اکیلی ذات اللہ کی، اسی پر بھروسہ کر لو، اللہ توکل، ہم نے توکل کر لیا۔ لیکن آدمی جب نبی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکموں والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے راستے میں حالات آتے ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، کیونکہ فتنہ کہتے ہیں سونے کو نکھارنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالنا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس لیے سونا تو ایک میلا ہوتا ہے، کان میں سے نکلتا ہے، لیکن اس کو پھر مختلف بھٹیوں سے گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کر کے کہیں ہے نہیں۔ تو ایسے ہی انسان جو بنتا ہے ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، اور اس کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ ہو جاتا ہے، اللہ رحمت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ چیز بھی مجاہدوں اور قربانیوں سے آتی ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کی اصل بنیاد، اور یہ تو ہر ایمانی عمل کی اصل بنیاد اخلاص، سوائے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی غرض نہ ہو،
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں کہ وہ دولتوں سے، زمینوں سے، مکانوں سے، اس سے راضی نہیں ہوتے، وہ اپنی فرما برداری سے راضی ہوتے ہیں۔ ان کی فرما برداری کیسے کی جائے اس کا راستہ نبی بتاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو پورا مکمل نمونہ بنایا، اور قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچ جاؤ۔ پورے قرآن کا کرنے کے کام، بچنے کے کام ہے، اور یہ دونوں طرح کے، ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کے لیے فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کی 3 بنیادیں ہیں: اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب، اور باہمی مشورہ۔ چھوٹے بڑے نئے پرانے کئی مرتبہ سال لگائے ہوئے اور چلے لگائے ہوئے اور علاقوں میں ذمہ دار کہے جانے والے، پرانے نئے چھوٹے بڑے، سب کا ایک ہی فکر ہو، جہاں رہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے، ہر ایک کا فکر ہے۔ وہ کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی مولوی صاحب ہیں، اور کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، طبقات تو مختلف ہیں، لیکن جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، زمین آسمان کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، مرد و عورت کا جوڑا، دکھ سکھ کا جوڑا ہے، ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا، اور حکم سب کے لیے ایک، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او تاجروں، او کاشتکاروں، او مالداروں، او جوانوں، او بہنوں، او مشرق والوں، او مغرب و شمال و جنوب والوں، ہر ایک دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ کہ اللہ کی طرف دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، مفسرین نے اس کی تفسیر کہ جو جس وقت جس حال میں ہے، جیسے ہم ابھی مسجد میں ہیں نا، یہ ہمارا اس وقت کا حال مسجد کا ہے، ہم شاید اللہ کے دربار میں ہیں، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس حال سے متعلق اللہ کا حکم ہے، مسجد میں کیسے رہیں، مسجد کے کیا آداب ہیں، اور مسجد کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے گھر میں ہیں، گھر میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، دکان پر ہیں، فیکٹری میں ہیں، مسجد جہاں بھی ہوں، جو بندہ یا جو بندی جہاں جس وقت جس حال میں، اس حال کے لیے اللہ کا حکم ہے، اس حال کو، اس حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں گا حضور کے طریقے پر، میری دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، چاہے اس حکم کے پورا کرنے میں دکان کا نقصان نظر آتا ہو، کاروبار کا نقصان نظر آتا ہو، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا نظر آتا ہو، کہ میں جب اللہ کا حکم پورا کر، اللہ کا حکم تو بندوں کی کامیابی ہی کے لیے ہے، اس لیے پورا یقین ہو اور پورا اطمینان ہو میں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ جیسے آدمی دوا کھاتا ہے، جب سر میں درد ہو تو سر کے درد کی گولی اور ہے، اور پیٹ کے درد کی گولی اور ہے، گولی کھا کے بیمار آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے گولی لے لی ہے، میں نے دوا لے لی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے نا کہ میں نے آج اپنے گھر کی تعلیم اہتمام سے کی ہے، آج میرا قرآن کا پارہ اہتمام سے پورا ہوا ہے۔ یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، ہو سکتا ہے دواؤں کی تاثیر کو اللہ پاک بدل دے، لیکن یہ جو اعمال نبوت ہیں، ایک بھائی ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اور پھر اپنے ذات سے اپنے انفرادی اعمال، تسبیح، تلاوت، گشتیں،
سہ روزہ، یہ سارا جو بتاتے ہیں مقام پر ہیں تو مقام پر رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو صبح بھی کتنی ہدایات سنائی اور ابھی ظہر کے بعد بھی کتنے تفصیل سے بات سامنے آئی کہ اس کے ہر عمل پر وعدہ ہے اور وہ یقینی ہے، اس میں کہیں سے کوئی، اسی لیے دعا منگوائی، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ تیری پناہ کہ کسی حق بات میں مجھے یقین ہو اور اس کے بعد پھر شک میں پڑ جاؤں کہ نہیں، وہ یقین اسی طرح رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پوری سارے دین کی بنیاد سب سے پہلے صحیح یقین، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی کے حق میں کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ، نفع نقصان، موت حیات، عزت ذلت، دکھ سکھ سب صرف اللہ کی، اور وہ اپنے بندوں کے ایک ایک حال سے واقف ہے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر واعلم ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، ہر چیز کا اللہ کو پورا علم، اس کی یہ محنت۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دو چیزیں، دو نمبر ہمارے جو ہیں شروع کے، کلمہ اور نماز، یہ کلمہ نماز بنا لو تو اس کے بنانے کے لیے وہ تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا ہے کہ کلمہ صحیح بنے، نماز صحیح بنے، یقین صحیح بنے، اللہ کا تعلق صحیح بنے، اس کے لیے تیسرا نمبر علم ہے، اور وہ وقت پر اس کا دھیان ہو، اس کے لیے ذکر ہے۔ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھے چلے لگاتے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کسی کا حق مارا تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ساتھ میں جو ساتھی تھے ان سے کہا اللہ کے یہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی اس خانہ کعبہ کو گرانے سے زیادہ سخت ہے، ہر مسلمان کا اکرام، یہ حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور ہم سے کہا گیا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ آپس میں حسد مت کرو، بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ مت مارو، بلکہ بندے اللہ کے بن کے رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ اسی لیے ان کے دعوت کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، دعوت سے دلوں میں محبت آتی ہے۔ اسی لیے مسجد وال جماعت کے ساتھی جس طرح بیٹھتے ہیں، کوئی کسی خاندان کا، کسی کا کوئی کاروبار، کسی کی کوئی نسبت، لیکن جب صاحب کرتے ہیں یہ ایک دوسرے سے، میں ایک مرتبہ وہاں بیان کر رہا تھا، کئی سال ہو گئے، تو قریب سے ہی بہت رونے کی آواز آئی، ارے بھائی کیا ہوا، کس نے؟ کچھ نہیں ہوا، یہ ساتھی وقت لگا کر آئے ہیں، اب جا رہے ہیں پورا کر کے واپس، امیر صاحب سے گلے مل کر اور امیر صاحب ان کے گلوں سے مل کر رو رہے ہیں، نہ ان کا کوئی رشتہ ہے نہ ان کی کوئی برادری ہے، لیکن اس محنت میں ساتھ چلے، اس کے نتیجے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں، حکموں والی زندگی نتیجے میں اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کو آداب میں، اصولوں میں اور طریقہ کار میں سمجھایا گیا بار بار اور سمجھایا جاتا ہے، اور اپنی ذات کے فکر کے ساتھ فرمایا دین، دین کہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین نام ہے ہر ایک کا بھلا چاہنا، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس وقت ہے، پیسہ ہے اور سوجھ بوجھ صلاحیت ہے، ہر ایک کی صحیح ٹھکانے پر لگے اور اس سے اس کے اللہ راضی ہو جائے، ہر ایک کے لیے یہ چاہنا۔ نمونہ اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کی اللہ نے ہم کو محنت دی ہے، اور محنت ہماری بہت سادہ اور بہت آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی جو مددیں ہیں وہ غیب میں ہے۔ جیسے اللہ پاک نے خود فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور مدد کرتے رہا کریں گے پیغمبروں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ایمان بنانا، اللہ کا ہر غیر، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کا تاثر دل کی دنیا سے نکل جائے، ایک اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اسی کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا خوف یہ اندر کی تہ میں ہو، وہ راضی ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا بھی میں، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں۔ یہ ہماری رہبری ہے، جتنا اللہ کی طرف چلیں گے، اللہ نے تو خود فرمایا من تقرب الی شبرا، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر ایک بالش چل کر آتا ہے، ایک بالش کے برابر آتا ہے میری رحمتیں ایک ہاتھ اس کی طرف، جو میری طرف چل کر آتا ہے رحمتیں میری لپک کر اس کو لے لیتی کہ اللہ کی طرف۔ اور خاص طور پر یہ جتنے حالات اس وقت ہر ایک کی زبان پر ہے، حالات حالات حالات، کہاں سے آئے؟ زمین سے اگے، فیکٹری میں بنے؟ حالات کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے ہے، درخت کا پتا نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ جتنے حالات شخصی ہیں، خاندانی ہے، گھریلو ہے، کاروباری ہے، ملکی ہے، عالمی ہے، زمینوں پر ہے، آسمانوں میں ہے، سمندروں میں ہے، جہاں جو حال ہے اس کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے۔ یہ حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جیسے تقدیر کے بارے میں کہا وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے کہ اس موقع پر جو جس وقت جس حال میں ہو، غریب غربت میں، مالدار مالداری میں، بیمار بیماری میں، تاجر تجارت میں، کھیتی والا کھیتی میں، یہ معلوم کرے کہ اس وقت میرے سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ دین سیکھنا ضروری ہے کہ ہدایت ہماری ضرورت ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا۔ اب کیسے سیکھا؟ گھروں میں، بنگلوں میں، کیسے کیسے راستے ہیں، کہاں کیسے راستے ہیں، کانٹے پتھر اور دشمن کی طرف سے کیسے کیسے تیر اور کیسے نشانات، لیکن ایک دفعہ کہہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو اتنے پرچے پر بھی لکھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے، تمام انسانیت کی، دنیا آخرت کی، انفرادی اجتماعی گھریلو کاروباری سماجی سوسائٹی کی تمام کامیابیوں کے راز چھپے ہوئے ہیں اس ایمان میں، اس کلمے میں۔ جیسے کھجور کی اتنی سی گٹھلی، کھجور کے بیج کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہوتا ہے۔ کتنے باغات اور کتنے ٹن اور کتنے کھرب ٹن کھجوریں اس میں چھپی ہوئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا بھر کے تاجروں کی، کاشتکاروں کی، افسران کی، حکومت والوں کی، مالداروں کی، غریبوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، عوام کی، خواص کی، ہر ایک کی تمام تر کامیابی کے راز اس ایمان میں چھپے ہوئے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ جو چیز جہاں جس طرح سیکھنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں۔ کوئی انجینئرنگ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹری سیکھنا چاہتا ہے، یہ سارے علوم ہیں، لیکن ہمارا علم یہ آخرت والا علم،
یہ کیسے سیکھا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہم کو نمونہ بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ یہ جو ہماری فضائل کی کتاب ہم حکایت صحابہ ہے نا، اور حیات الصحابہ کی 3 جلد ہیں، ان تینوں جلدوں میں پہلے دن سے لے کر کے تیسری جلد جو ختم ہوئی ہے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی نمازیں کیسی تھی، یہ ایمان کی دعوت کے تقاضے پر کس طرح جانا کھپاتے تھے، کتنا روتے تھے، اور سارا کر کے پھر کہ ہائے میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اخیر میں، سب سے اخیر میں وہ ہرقل کا واقعہ، جب اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہماری اتنی بڑی فوج اور ہمارے پاس اتنے ہتھیار اور ہم ہار گئے اور وہ جیت گئے کیوں؟ اس پر اس کے جاسوسوں نے اس کو رپورٹ دی، اور رپورٹ کیا تھی؟ اعمال کی۔ یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کی نماز میں کوئی، یہ تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ان کے سر پر ہلتے نہیں، کھاتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے اکرام کے ساتھ، بات کرتے ہیں تو اس پر اس نے کہا تھا کہ جب تک ان میں یہ اعمال رہیں گے، یہ تعلیم کے حلقے، یہ اللہ کا ذکر، یہ ایمان کی دعوت، یہ خشوع خضوع والی نمازیں، یہ راتوں کی تنہائی میں موٹے آنسو رونا، کہ اگر ان کے راستے میں سمندر آئے گا تو سمندر مجبور ہو جائے گا راستہ دینے پر، شیر اور بھیڑی آئیں گے تو ہاں، جب ان کے ہاتھ سے ان کی اپنی یہ سوغات چلی جائے گی، ان کے ہاتھ سے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ سورج جو روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہے نا، جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے ایک ڈگر بتلا دی ہے، مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا، مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا، اور سیکنڈوں کے ساتھ۔ لیکن یہ سورج اس کے اپنی جگہ پر باقی رہنے اور اپنی ترتیب کے ساتھ طلوع غروب سے پوری دنیا میں روشنی، ساری دنیا کے انسان اپنے اپنے کام دھندوں میں لگتے ہیں۔ جس دن سورج اپنی چال بدل دے گا، بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، کہ گئی دنیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے سورج اپنی چال بدلنے پر، یوں کہ ایسے ہی یہ امت جب اپنی چال بدل دے گی، کہ تم تو بندے اللہ کے تھے، امتی نبی کے ہو، اور اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری زندگی کا تو مقصد یہ تھا، تمہارا اصلی کام یہ تھا کہ امت جب اس کام کو چھوڑ کر ادھر ادھر، یا پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمارے لیے، یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، جو ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سارے قرآن، حدیث، سیرت نبوی اور سب کا خلاصہ ہمیں ان اعمال کی شکل میں۔ اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ بھی، اور جو اس وقت میں نیت کیے ہوئے ہیں، عزائم کیے ہیں، ارادے کیے ہیں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ پورے کرا دے۔ ایک ایک عمل وہ ہے، یا اعمال دعوت، ہر عمل وہ ہے جس میں نفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ آپ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہیں، آپ نے ذکر کی مجلس ڈھونڈی ہے، آپ ایک ایک کے گھر پر، میلوں میں، بازاروں میں، خیموں میں، مینا میں ایک ایک سے ملاقات کی ہے آپ نے، اور ان کو دعوت دی۔ یہ سارے اعمال جو ہیں ہمارے اعمال نبوت ہیں، اس میں آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کہ جو ان عملوں کو کرے اس کا یقین بدلے غلط سے صحیح کی طرف، اس کا عمل غلط سے صحیح کی طرف، اس کی نظر غلط سے صحیح کی طرف، اس کی دنیا سے نظر ہٹ کر آخرت پر نظر جمے، کہ جتنے چاہے اچھل لو اور کر لو، مرنا ہے اور مر کے خدا کو منہ دکھانا۔ ایک کیسے آئے تھے صحابہ، ان کی زندگی کیسی تھی، لیکن کیسے سنورے، وہ اسی کی نظر، وہ محنت ہمیں دی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محنت تو حضور والی ہی ہے، بس مسئلہ اتنا ہے کہ وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں پڑی ہے۔
یہ ایمان کی دعوت، یہ نمازوں کا خشوع و خضوع، یہ تعلیم کے حلقے، یہ مسئلے مسائل علماء سے پوچھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ایک دوسرے کا اکرام اور اخلاق۔ مجھے یاد آیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کا بیان کر رہے تھے، بیان کر کے تشریف لے جائے تھے اپنے حجرے میں، تو حجرے کے دروازے پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، وہ سو رہا تھا۔ حجرے میں جانے کے لیے ضروری تھا کہ حضرت اس کو پھلانگ کے جاوے۔ حضرت نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، حضور کا امتی ہے، بہت قابل احترام ہے، میں دوسرے راستے سے چلا جاؤں گا۔ حضرت اس کو نہیں پھلانگے، اس کے اوپر سے نہیں، اتنا اکرام۔ ایک دفعہ ایک حاجی صاحب کھانا کھا کے جا رہے تھے، حضرت نے فرمایا حاجی جی کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں پٹ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں ہمارے واسطے بھی دعا کریو، 20 سال سے اس مسجد میں پڑھے ہیں، ابھی تک کام سمجھ میں نہیں آیا۔ کام کو سمجھ کے کرنا ہے، سیکھنا ہے، اصولوں کی پابندی کرنی ہے، صحیح نہج کے ساتھ کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا کہا؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، پیارے نبی آپ تو ان کے پیچھے اتنا تھکتے ہیں کہ کہیں ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کی جان تو آپ نے کھو دیں گے۔ کہ جب دن بھر تھکیں گے گشتوں میں، تعلیم میں، نمازوں میں، دعا مانگنے میں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کو ترس آئے۔ اب پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری قوم اور پورے ملک اور علاقوں کے ہدایت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے سورہ والسماء ذات البروج میں ہے۔ وہ شہزادہ تھا، اب بادشاہ کو یہ ہوا کہ اب میرے بات تو یہی ہے گدی نشین، وہ اس کو جادو سکھانے کے لیے بھیج رہے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی رہبری بھی فرماتے ہیں۔ اس جگہ جانے کے بدلے راستے میں کوئی مولوی صاحب مل گئے، وہاں آنا جانا شروع ہوا۔ بادشاہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ جادو اور سحر اور کہانت اور کیا سیکھ رہا ہے۔ ایک دن راز کھل گیا، شاہی دربار میں ایک آدمی کو آنکھ کی تکلیف تھی، بہت علاج معالجے ہوئے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک دن مدرسے سے آئے، کچھ پڑھ کے دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب شور مچ گیا، ٹھیک ہو گئے۔ بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نے جب تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو پھر میرے بعد سب کو اسی پر لائے گا، اسی کو ختم کرو۔ سمندر میں ڈبونے کے لیے، پہاڑ سے گرانے کے لیے، اور جو کرتوت کر سکتا تھا وہ سارے کیے۔ خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، خدا دارم چغم دارم۔ اس سے پوچھا تو نہیں مرا؟ میں کیوں مرتا؟ مارنے والا تو ایک اکیلا اللہ ہے، نہ پانی ڈبو سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ چھری کاٹ سکتی ہے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمن کے آدمی نے آ کر کے کہا تھا کہ بھئی خالد، اب تک کی تاریخ ہماری یہ ہے، جس فوج میں تم ہوتے ہو تمہارے مقابلے کے ہر جاتی ہے، تو تمہارے ہاتھوں ہم ہاریں اور مریں، اس سے تو اچھا ہے زہر پی کے مر جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہ زہر کیا ہوتا ہے؟ جو زہر پیتا ہے مر، کہاں ہے؟ وہ پیالہ بھر کے لایا، اور یہ سوچ کر کہ جب یہ پیئیں گے یہ مریں گے تو پھر ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے ایسے پیا جیسے روح افزا پیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ حیران رہ گئے۔ ایسے ہی یہ شہزادہ کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو سب کو جمع کر لو اور مجھے لٹکا دو، اور صرف بسم رب ھذا الغلام، یہ جس کو رب مانتا ہے، یہ جس کو اللہ مانتا ہے، اس کے نام سے، میرے رب کے نام سے تیر چلاؤ، میں مر جاؤں گا۔
وہ تو یہی چاہتے تھے، سب کو جمع کر لیا، اور کیا کیا ہے اور کیسے کیسے، بسم رب ھذا الغلام، لاش نیچے آ گئی۔ اتنا ہونا تھا، یہ محنت، یہ مجاہدے، یہ قربانیاں، یہ اللہ کے سامنے گر گرانا رونا، یہ بیکار نہیں ہے۔ اس کی وہ ساری قربانیاں، اس کے نیچے آتے ہی جتنا مجمع تھا سب نے یوں کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آج کے بعد ہم بھی اسی کو مانیں گے جس کے نام پر اس نے جان دی۔ اور یہ تو ابھی ابھی ہوا، کئی سال ہوئے۔ وینزویلا سے ایک نوجوان آیا تھا، جنوبی امریکہ سے، 18-20 سال کی عمر تھی۔ جب بھی حضرت جیسے دسترخوان پر ہو تو اور مصافحہ کرے تو ہم لوگوں سے ملے تو ہمارے یہاں یہ وقت لگا کر کے واپس گیا۔ خاندان بہت مالدار، حکومت سے پہاڑ خرید کر بنگلے بنائے ہیں، ایسا خاندان۔ یہ جب واپس گیا تو اس نے تو وہی نماز اور اذان اور یہ شروع کیا، تو پہلے تو لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے کہا کہ یہ گیا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن یہ لگا رہا، خوشامد کرتا رہا۔ اللہ کی شان، ایک جماعت گئی تھی جس میں ایک کویت کے ساتھی تھے اور ایک مکہ مکرمہ میں کے تھے، وہ جا رہے تھے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں شہید ہو گئے۔ تو یہ وہاں پہنچا، اس کو انہیں کے لیے جا رہا تھا، خیر تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پورا خاندان جمع ہو گیا اور یوں کہا کہ آج کے بعد ہم یہی کام کریں گے جس کے لیے اس نے کیا۔ پورا خاندان، پھر اس کے والد آئے اور کیسے ماشاء اللہ۔ میرے دوستو، قربانیاں بیکار نہیں جاتی۔ ہاں، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے صحیح اصولوں کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ اور سارا سب کچھ کر کے ہم کچھ نہ ہم سے کچھ، تو نے کیا تو ہی کر رہا ہے۔ آج تک جو ہوا ہے اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے۔ اب جو چاہتے ہیں پورے عالم میں امن کی فضا قائم ہو جائے، پوری امت اس محنت پر آ جائے، امت کا ایک ایک فرد اپنی جان و مال کو اس پر لگاوے، اس کے لیے دعائیں ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کام تو وہی ہے اور اعمال وہی ہیں، اور ان اعمال میں تاثیر وہی ہے، بس اتنا ہے کہ وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے حضور سے صحابہ میں آئی، خلافت راشدہ میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، علماء کرام میں، اور ان سے منتقل ہوتے ہوتے اب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں آئی۔ اللہ کے واسطے اس کو رسم نہیں بنایا ہے، رسم نہیں بنانا ہے، ایک رسم ہے نہیں، ایک محنت ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اخرجت للناس، اپنا کلمہ سیکھتے ہوئے کلمے کی دعوت، اپنی نماز کو جاندار بناتے ہوئے نماز کی دعوت، اپنی تسبیحات و تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے ہر ایک، اور جب کسی کے لگ جاتی ہے نا تو وہ تو ایک مرتبہ ایک پہلوان آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، وہ علاقے میں جہاں تھا ساری پبلک اس سے ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آج کس کا گھر لوٹے گا، پتہ نہیں آج کس کو مارے گا، پولیس بھی عاجز آ گئی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایک جماعت گئی تو رہبر اس کے پاس لے گئے، اور وہ بیچارہ رات بھر پیا ہوا نشے میں پڑا تھا۔ انہوں نے آواز دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کے بھائی آئے ہیں۔ وہ بیچارہ ہوش آواز، میرے بھائی، اور اسی طرح لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک آیا۔ انہوں نے امیر صاحب نے بتایا کہ آپ، اچھا تو کہاں ٹھہرے ہیں؟ کہ ہم مسجد میں ہیں۔ اچھی بات ہے۔ غسل کیا، کپڑے بدلے اور مسجد میں آیا، وہاں تعلیم ہو رہی تھی، اور تعلیم کے بعد پھر تشکیل ہوئی۔ بھائی جو چلے والے ہیں، دو بڑھا کے تین کرنے والے کون، جن کا چلہ نہیں لگا ہے کون، جس کے چار میں۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ وہ اتنا سننا تھا کہ
ایک شور مچ گیا، یہاں تک کہ شہر میں کہ وہ جا رہا ہے چلے میں، تو جو بنیے تھے انہوں نے کہلوایا کہ اگر یہ جاتا ہے چلے میں تو جتنا خرچہ ہو ہم دیں گے۔ اس کو پتا چلا کہ نہیں، دین میرا ہے اور میرے دین کے لیے جان میری لگے گی، مال میں۔ چلہ پورا کر کے آیا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے عرض کے حضرت آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے توبہ بھی نصیب فرمائی، یہ چلہ بھی لگا، لیکن اب واپس جا رہا ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک کوشش یہ کرنا کہ گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے، لیکن سن تو دادا آدمی ہے، کسی کو مارے کسی کو پٹکے، ارے نماز نہ پڑھا، ایسا نہیں۔ ہمارا کام اخلاق سے، نرمی سے، تواضع سے، پیار سے ایک ایک کی خوشامد کرنا۔ تھوڑے دن کے بعد اس کا خط آیا نظام الدین حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت اللہ کا شکر ہے آپ کی توجہ، میں نے کوشش کی، کچھ ساتھی ہو گئے، اب پورے گاؤں میں ایک آدمی بچا ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، اس کو لکھوایا، جواب لکھوایا کہ اب یہ کوشش یہ کرنا کہ عورتیں بھی نمازی ہو گئی، مرد بھی، کہ یہ صبح و شام کی 3 تسبیح پڑھنے والے بن جائیں۔ عورتیں کھیت میں بھی جاتی ہیں، مزدوری بھی کرتی ہیں، اور مرد بھی، لیکن صبح شام کی تسبیحات۔ تھوڑے دنوں میں اس کا فون آیا کہ الحمدللہ اب سب ہر ایک آٹا گوندھ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، وہ کھیت میں جا رہے ہیں، اللہ کا نام۔ ایک آدمی جب لے لیتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع، اگر اس کو اپنے دل پر لے لے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے سے جو کچھ بن سکے گا اس میں سستی نہیں کریں گے، اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، سردی گرمی، اس کے لیے تو صحابہ کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کے دین کا کام کریں گے، سب سے پہلے کام کرنے والے کو اللہ نوازے، پھر اس کی برکت سے، جیسے وہ ایک جوان نے جان دی لیکن پورا آمنا برب حضرت۔ اس لیے دوستو، اخلاص اور قربانی، یہ کام ہوگا تو اخلاص کے ساتھ ہوگا، قربانی کے ساتھ۔ اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو مؤخر کرنا، بھائی انسان ہیں ہم، فرشتے تو ہیں نہیں، کھائیں گے بھی، بچوں کی شادیاں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوگا وہ بھی، لیکن دعوت کے تقاضے پر، اور جہاں جائیں ہماری جماعتیں وہاں بھی، اور یہاں جو اپنی جگہ پر مقام پر رہیں وہ بھی، جیسے بہت تفصیلی ساری بات بتائی، مسجد اور جماعت اور اس میں ساتھی اور کس طرح کے عزائم اور ارادے اور نیتیں کی ہے، اور اس پورا یقین دواؤں کی تاثیر بدل سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی تاثیر نہیں بدلتی۔ جب اس محنت کو صحیح نہج کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، جیسے صحابہ کہتے تھے انما ہممنا الآخرہ، یہ جو صحابہ تو کہاں کہاں گئے، جنگلوں میں، وادیوں میں، اپنوں میں، کہاں لوگوں نے پوچھا کیوں پھر رہے ہو؟ ہم تو اس لیے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، اور صرف ہماری نہیں، ہم اس عالمی نبی کے نمائندے ہیں جن کو پورا عالم دیا گیا ہے، اور انہوں نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنی مسجد کا گشت کرو تو بھی نیت پورے عالم کی کرو، اپنے گھر کی مستورات کی تعلق جو گھر کی ہے وہ کرو تو بھی پوری امت کی نیت کرو، کرنے والی ذات اللہ کی۔ محنت اور دعا، محنت اور دعا، اور جتنی چیزوں سے بچنے کو کہا ہے اس میں بچنا ہے۔ سب سے بڑی عبادت گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اور جس وقت کا جو حکم ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہے۔ اس سے دینداری آئے گی، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر جو جتنا دینداری کے ساتھ کاروبار میں، نوکری میں، گھر میں، خاندان میں، کہ اصل دین ہے، دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت بھی اللہ ہی بنائیں گے۔ کرو گے اسی کے لیے، اسی لیے جو
جو جماعتیں جا رہی ہے وہ بھی اپنا بہت پابندی کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ، مسجد کے ماحول کے ساتھ وقت لگائیں گے، اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنے کی، مسجد وار جماعت بنا کر مسجدوں میں کام کو جمانے کی، اور یہ ساری کر کے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، تمہیں بھی نصیب۔ میں جانے والے آگے آ جائے ساتھی، جو جماعت میں جانے والے وہ تو پہلے آگے ہی بیٹھے ہیں، جماعت میں جانے والے ساتھی۔ پیچھے کوئی موجود ہے بھائی جماعت میں جانے والا؟ اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہو وہ آگے آ جاؤ بھائی، ان کے لیے جگہ کر دو بھائی۔ مصافحہ صرف جماعت میں جانے والوں کا ہوگا۔ جو اس وقت جا رہے ہیں جماعتوں میں، اگر پیچھے رہ گئے تو وہ ذرا آگے آ جائے، اور وہ آ رہے ہوں تو جو بیچ میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں وہ ذرا ان کے لیے سہولت کر دیں۔ ماشاءاللہ، تھوڑی جگہ دے دو، جزاکم اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں پر جو بات ہوگی وہ جماعت میں جو جماعتیں ہماری جانے والی ان کے سامنے ہوگی، اور ہر حلقے سے 5 ساتھی، ان کو الگ جوڑا ہے۔ جیسے مانگرول کے 15 حلقے ہیں تو ہر حلقے سے 5، 1 نمبر سے 5، 2 نمبر سے 5، ایسے کل ملا کر 23 حلقوں کے 5 ساتھیوں کو الگ بٹھانا ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد ہر حلقے سے 5 ساتھی الگ جڑ جائیں، اور جماعت میں جانے والے ممبر کے قریب مغرب کے بعد میں آ جائیں، اور دعا کے بعد میں جو مصافحہ ہوگا وہ انشاءاللہ جماعت میں جانے والوں کا ہوگا، باقی کے ساتھی انشاءاللہ سلام اس سے۔ کی ترتیب بنا۔ اور بھائی جو بھائی اس وقت نہیں جا رہے ہیں وہ زبردستی مصافحے والوں کے ساتھ نہ گھسیں، اس لیے کہ خیانت ہوگی۔ وہ اس وقت صرف جماعت میں جانے والوں کے مصافحے کی بات ہے، سب کریں گے انشاءاللہ پابندی۔ اور آپ یہ 2-4 ساتھی اس طرح کھڑے بھی کر دینا جو جماعتوں کو جانتے ہیں۔ مانگو دعا اللہ سے، حدیث میں آتا ہے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، ضرور قبول ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو سخیوں کا سخی، ہمیشہ تو سخاوت ہی اور کرم ہی کا معاملہ، یہ اتنے سارے سفید داڑھی والے بھی، علماء کرام بھی، نوجوان عبادات گزار بھی، اور اے اللہ تیرے راستے میں قدم اٹھانے والے بھی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہماری سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، اے اللہ
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری بخشش فرما دے، پوری امت کو پورے دین کے لیے قبول فرما لے، عالم پورے میں ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے، ہدایت کے راستے کی ہر رکاوٹ جس شکل میں بھی ہو اے اللہ تو اپنی قدرت سے دور فرما دے، اپنی مخلوق پر ترس کھا کر اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، گمراہیوں کے دروازے بند فرما دے، جانوں مالوں ایمان عقیدے عبادت مدارس مساجد مکاتب اور اے اللہ امت کے عصمت آبرو کی ہر شخص جہد سے پوری حفاظت فرما، ہماری جانے والی جماعتوں کی اور اس وقت جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں سب کی بہترین تربیت فرما، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء السبيل۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، گمراہ ہونے سے، بچل جانے سے، پھسل جانے سے، اے اللہ کسی کے ہاتھ لگ کر غلط کا آلہ کار بننے سے ایک ایک امتی کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے بندے کیسے کیسے کس کی جو جہاں جس طرح کی پریشانی میں ہے اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور کاروبار اور حلال کی کمائی اور ان کے رشتے اور ان کی شادیوں کے لیے اے اللہ فکر مند ہیں، عافیت کے ساتھ ان کو حلال روزی بھی نصیب فرما، اچھے صالح جوڑے بھی نصیب فرما اور دنیا آخرت دونوں کا گھر ان کا آباد فرما دے۔ اے اللہ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما، جتنے ایمان کی حالت میں آج تک دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ہمارے محسن اے اللہ سب سے بڑا احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ انہوں نے قربانیاں دی، مجاہدے کیے اور اس کے نتیجے میں یہ ایمان ہمیں ملا۔ اے اللہ ان کو اور ہمارے تمام مفسرین محدثین فقہاء ائمہ اربعہ اور جنہوں نے ہمارے پر احسان کیا تعلیم سے، اخلاق سے، تربیت سے، جان سے، مال سے، ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ ان کو ان کی قیامت تک کی نسلوں کو دے کر اے اللہ سب کی دنیا اور آخرت بنا دے۔ ہمارے سفر کو ہمارے حق میں، گھر والوں کے حق میں، بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں اے اللہ ہدایت عامہ کا، ہدایت تامہ کا، آپ کی ذات سے ذاتی تعلق پیدا ہونے، آپ کے قرب، آپ کی معیت اور آپ کی غیبی مددوں کے شامل حال ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی سکون کے ساتھ بیٹھے، صرف جماعتوں میں جانے والے ترتیب بنا لیں اور جماعت وار آتے رہیں، مسافہ کر کے چلتے رہیں۔